بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1679 ہے اور آج سورہ سبا کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 22 اور 23۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل آپ کہہ دیجئے، ادعو تم پکارو، الذین ان کو جنہیں، زعمتم تم نے گمان کیا تھا، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یملکون وہ اختیار نہیں رکھتے، مثقال ذرہ ذرہ برابر بھی، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، وما اور نہیں ہے لہم ان کے لیے، فیہما ان دونوں میں، من شرک کوئی حصہ، وما اور نہیں ہے لہو اس کے لیے، منہم ان میں سے، من ظہیر کوئی مددگار، ولا تنفع الشفاعہ اور ولا تنفع اور نفع نہ دے گی، الشفاعت سفارش، عندہ اس کے پاس، الا لمن سوائے اس شخص کے کہ اذینا اجازت دے گا، لہو اسے اللہ، حتی یہاں تک کہ اذا فزع جب دور کر دی جاتی گھبراہٹ، عن قلوبہم ان کے دلوں سے، قالو تو کہتے ہیں، ماذا قالا کیا کہا ہے، ربکم تمہارے رب نے، قالو وہ کہتے ہیں، الحق حق کہا ہے، وہو اور وہ، العلی بہت بلند ہے، الکبیر بہت بڑا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی کوئی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے، پیغمبر کافروں سے کہو کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا یعنی معبود سمجھا ہوا ہے۔ دوسری بات، وہ آسمان و زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ تیسری بات، نہ ان کو آسمان و زمین کے کسی معاملے میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت حاصل ہے۔ چوتھی بات، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ پانچویں بات، اللہ کے سامنے کوئی سفارش کارآمد نہیں ہے۔ چھٹی بات، سوائے اس شخص کے جس کے لیے اس نے سفارش کی اجازت دے دی ہو۔ ساتویں بات، یہاں تک کہ ان کے دلوں سے جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ آٹھویں بات، وہ جواب دیتے ہیں کہ حق بات ارشاد فرمائی۔ نویں بات، وہی ہے جو بڑا عالی شان ہے۔ ان آیتوں میں مشرکوں کے باطل عقیدوں کی تردید کی جا رہی ہے، یعنی ان کو جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے کہ ان مشرکین میں بعض لوگ وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ ان کے تراشے ہوئے بت ہی ان کے پاس ان کے معبود ہیں، اور بعض کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کی سفارش کہتے ہیں کریں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بت یعنی معبود وغیرہ تو نہیں ہیں مگر یہ کہ اللہ کے سامنے یہ سفارش کریں گے، اور جس کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ ان آیتوں میں مشرکوں کے اسی عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے، اور حقیقت ان لوگوں کے سامنے کہی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر آپ ان کافروں سے کہیے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے تراشے ہوئے بت ہی خدا ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان تراشے ہوئے بتوں کو آسمانوں و زمین میں کسی قسم کا ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے، اور نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں،
اور نہ ان مشرکین سے یہ بھی کہہ دیجیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے بت اللہ کے کاموں میں اس کے مددگار ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں کسی کو شرکت حاصل نہیں ہے، وہی اکیلا ہے، جو بھی کرتا ہے اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 94 میں بھی یہ بات یوں کہی گئی، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، باقی تمہارے آپس میں قطع تعلق ہو گیا اور وہ تمہارا دعویٰ تم سے گیا گزرا ہوا۔ ان مشرکین کے سامنے یہ بات بھی واضح کر دی جا رہی ہے کہ جن کا ماننا یہ ہے کہ یہ بت قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کی سفارش کریں گے، حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، کسی میں اس بات کی ہمت نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ لوگ جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکیں گے جن کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفارش کرنے کی اجازت دے رکھی ہو، مگر ان سفارش کرنے والوں کا بھی یہ حال ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے ہوش و حواس میں نہیں ہوں گے بلکہ سہمے ہوئے ہوں گے۔ جب ان کی یہ گھبراہٹ ختم ہوگی تو ساتھ والوں سے پوچھیں گے کہ ابھی اللہ نے کیا فرمایا تھا، یعنی انہیں یہ بات بھی معلوم نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا اسی گھبراہٹ کی وجہ سے، اسی لیے وہ ساتھ والوں سے اس بارے میں پوچھیں گے۔ جب انہیں وہ بات کہہ دی جائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی تھی تو پھر جب وہ لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔